انسان کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ قرآن میں فرماتے ہیں اور میں تو تجھے پیدا کرنے والا ہوں، اور جن کی طرف تو جا رہا ہے لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا ہے، ان کے قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ذرا تجھے مثال دے کے کہتا ہوں، جن کی طرف تو جا رہا ہے پیدا کرنا تو درکنار رہ گیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، جو اپنی پیدائش میں اپنا آپ کچھ نہ کر سکے ان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور جن کی طرف تو جا رہا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، تو جن کی طرف جا رہا ہے وہ تو بے جان ہے، اور جو بے جان ہوتا ہے وہ سنتا، وہ نہیں سنتا ہے جن کی طرف تو جا رہا ہے لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، تو جن کی طرف جا رہا ہے وہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ تیرے اوپر کوئی آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، اس کی طرف آنا کہ زکریا علیہ السلام جس کو پکار پکار کے کہتے ہیں میرے مولا میری ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، میں بڑھاپے میں بھی پہنچ گیا ہوں، بمراتی آکر میری بیوی بھی بانجھ ہے، پر میرے مولا تیرا دروازہ چھوڑ کے تو میں کہیں جاتا نہیں ہوں، میرے مولا اس عمر میں بھی پہنچ کر تیرے دروازے پہ التجائیں کرتا ہوں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، سبحان اللہ، میرا بھی وارث بن جائے، آل یعقوب کا بھی وارث بن جائے، وہ جو علمی نبوت کی میراث ہے اس کا وارث بن جائے۔ زکریا علیہ السلام بھی کہتے ہیں میرے مولا جب حضرت مریم کے پاس گئے ہیں وہاں دیکھا ہے میں نے تو دروازہ مکفل کر دیا تھا، اس بچی کے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم سے جب پوچھا حضرت مریم نے کہا حضرت مریم سے پوچھا انا لک ھذا، وہ کہتی ہیں قالت ھو من عند اللہ، اس نے بھیجے ہیں، بھیجنے والے نے بھیجے ہیں جو موسموں کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا نے پکارنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں انکا سمیع الدعاء، سننے والا تو ہے، دعاؤں کا سننے والا تو ہے۔ وہ کہتا ہے میں سننے والا ہوں، اور یہ ان کے پاس جا رہا ہے جن کے لیے اللہ اپنی لاریب کتاب میں، اپنی آخری کتاب میں، اس کتاب میں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، اس کتاب میں میرا مالک فرماتا ہے اور جن کو تم پکارتے ہو ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں اور ان سے پوچھتا پھرتا ہے لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ آ کے دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا 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 تیری تو وہ سنتا نہیں ہے، اور ہمارے پاس آؤ ہماری وہ موڑتا نہیں ہے. تیری تو سنتا نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں نا 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 تم تو گنہگار ہو اور لہذا تمہاری نہیں سنتا ہے اور ہماری موڑتا نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی تم تو پکارنے سے رہے نا، ہمارے پاس آیا کرو ہم تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے مولانا نصر اللہ راشد صاحب سے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اور آگے 24 میں کہا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم. وہ تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے آؤ، سننا تو درکنار رہ گیا، فرمایا میں قبول کرتا ہوں. جن کے پاس تم جا رہے ہو نا، غائبانہ حاجات میں پکارتے ہو، وہ تو تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہے. میری طرف آؤ، میں تمہیں رب بلا رہا ہوں. ادعونی استجب لکم. دکھ میں ہو، سکھ میں ہو، لذت اٹھانی ہے، کیف حاصل کرنا ہے، مصیبت میں ہو، کسی تنگی میں ہو، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، تنگ دستی ہے، تبنگر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو آپ کی مرضی آئے، جس وقت چاہو، جب چاہو، صبح چاہو، شام چاہو، دن میں چاہو، رات میں چاہو، اندھیرے میں چاہو، اجالے میں چاہو، جب تمہاری طبیعت کرے. ادعونی استجب لکم. مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آیا. اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا، رجسٹر تھا، لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح؟ یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا، وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک. آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہے، آیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر، وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ. اونٹ چلنے سے انکار کر دیں، کوئی کر سکتا ہے؟ اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر. 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے، پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے. پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ. اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے، تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا، پیدل چل پڑے ریگستانی سفر. حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آیا جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے، آپ کی محبت. آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے.
اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا.